نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ ایک شیعہ مولوی اور شیعہ ذاکر کا یہ کلپ سماعت فرما لیں، پھر انشاءاللہ ہم اس کا جواب دیتے ہیں۔ تعلیم حاصل کی ہے دیوبندی کے درس میں، دورہ حدیث کیا ہے دیوبندی کے درس میں، دورہ تفسیر کیا ہے دیوبندی کے درس میں۔ کسی مولوی کے کہنے پہ میں شیعہ نہیں ہوا۔ میں نے ہر مسلک کی کتابیں پڑھی ہیں، بریلویت کی پڑھی ہیں، وہابیت کی پڑھی ہیں، شیعت کی پڑھی ہیں، مرزائیت کی پڑھی ہیں، اور پوری ریسرچ کرنے کے بعد آج پھر میرا یہ دل چاہتا ہے کہ میں تمہیں وہ مسئلہ سناؤں کہ جس مسئلے نے مجھے مجبور کر دیا تھا کہ مذہب شیعہ حق ہے۔ اگر تم ترجمہ سمجھ گئے یا میں سمجھ آ گیا، ولائے علی کا جمپ نہ آیا، میں نے دروازہ زہرا پہ سر کو جھکایا نہیں ہے، لیکن پورے دنیا کے مولویوں کو میرا چیلنج ہے، چاہے کوئی ٹوکے کی شکل میں ہو، چاہے کوئی جلالی کی شکل میں ہو، چاہے کوئی دنیا پر کا ڈنگر ہو، تمام مولویوں کو میرا چیلنج، اگر ان کے دم میں دم ہے اس آیت کا مجھے جواب دے جے، ہم مذہب بھی چھوڑ دیں گے، اس مولوی کے ہاتھ میں بیعت بھی کریں گے، منہ مانگا انعام بھی دیں گے۔ چوتھی آیت پڑھیں، پارہ نمبر 16 ہے، سورہ مریم ہے، پورے ذہن رکھ کے میرے ساتھ یہ ترجمہ سمجھنا۔ پارہ نمبر 16 سورہ مریم، قرآن میں آیت نہ ہو تو پھر میں مجرم، ترجمہ غلط ہو تو میں واجب القتل۔ سن اللہ فرماتا ہے ثم لننزعن من کل شیعۃ ایہم اشد علی الرحمن عتیا۔ اللہ فرماتا ہے حشر کے دن ہم تمام نافرمانوں کو، تمام اکڑہاؤں کو شیعوں سے نکال کر علیحدہ کر کے جہنم میں پھینک دیں گے۔ ناظرین، آپ نے کلپ سماعت فرمایا، شیعہ عالم بڑی تحدی اور بڑی جرأت کے ساتھ قرآن مقدس کی ایک آیت پڑھ رہا تھا، وہ سورہ مریم 16واں پارہ آیت نمبر 69 ہے۔ ایک آیت پڑھی اور اس کے متعلق چیلنج کیا، وہ آیت بھی غلط پڑھی ہے۔ انہوں نے لفظ پڑھا ہے اشد علی الرحمن عتیا، حالانکہ لفظ ہے اشد علی الرحمن عتیا، یعنی عین کے کسرہ کے ساتھ۔ ایہم اشد علی الرحمن عتیا۔ ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ اہل تشیع کو نہ قرآن آتا ہے، چونکہ ان کے پاس قرآن ہے نہیں، پڑھا ایک آیت وہ بھی غلط۔ اب اگلی بات، وہ اس آیت کے ترجمے کے متعلق چیلنج کر رہا تھا کہ اگر ترجمہ غلط ہو تو میں واجب القتل ہو، تو میں واجب القتل۔ اب حضرت صاحب سے میرا سوال ہے، ذرا اپنے شیعوں کا ترجمہ اٹھا کے وہ ایک تفسیر قمی دیکھ، مولانا مقبول احمد، ان کا ترجمہ آپ دیکھیں، آپ نے ترجمہ ہی غلط کیا، لیکن اس کے باوجود ہم یہ کہتے ہیں کہ بالکل آپ انہی شیعہ کے مستحق ہیں جو قرآن مقدس میں لفظ استعمال ہوا، یعنی آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم یہ شیعہ ہیں جو اس آیت مقدس میں جن کا ذکر ہوا، ہم مان لیتے ہیں، اور ہم بھی یہی کہتے ہیں آپ وہی شیعہ ہیں جن شیعوں کا اس آیت مقدس میں ذکر ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے، اس سے پچھلی آیت بھی ساتھ ملاتے ہیں۔ فرمایا فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ، پس قسم ہے تیرے رب کی، ہم گھیر بلائیں گے ان کو اور شیطانوں کو، ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ، پھر سامنے لائیں گے، حول جہنم جثیا، گرد دوزخ کے گھٹنوں کے پر گرے ہوئے۔ آگے ثم لننزعن من كل شیعة ایہم اشد علی الرحمن عتیا، پھر جدا کر لیں گے ہم ایک فرقہ میں سے جون سا ان میں سے سخت رکھتا تھا رحمان سے آکڑ۔ یہ قرآن مقدس کی آیت کا ترجمہ ہے۔ حضرت صاحب نے اس آیت سے یہ ثابت کیا کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن شیعوں سے نکال کر باقیوں کو جہنم میں پھینک دیں گے، ایک شیعہ جو ہے وہ جنت میں جائیں گے۔
جائیں گے۔ حالانکہ یہاں اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن بہت سارے لوگوں کو جہنم کے گرد جمع کریں گے، پھر اس کے بعد ان کے جو سردار ہوں گے، ان کے جو رہبر اور رہنما ہوں گے، جو اللہ کی توحید اور دین کے معاملہ میں سب سے زیادہ تکبر اور غرور کیا کرتے تھے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ الگ کر دیں گے، ان کو اگلی صفوں میں کھڑا کر دیا جائے گا، باقی کو پچھلی صفوں میں کھڑا کر دیا جائے گا۔ اب جو اگلی صفوں والے ہیں وہ زیادہ آکڑ اور غرور رکھنے والے تھے، ہم یہ کہتے ہیں کہ واقعتاً آپ کو نکال کر اگلی صفوں میں کھڑا کر دیا جائے گا، عوام جو ہے وہ پیچھے کھڑی ہوگی۔ اب تم ثم لننزعن من کل شیعۃ کا حقیقی مصداق بنے، اور ہم بھی یہی سمجھ رہے ہیں کہ واقعتاً آپ اس آیت کا مصداق ہیں، لیکن اس آیت میں جو شیعہ ہیں وہ جہنم میں جانے والوں کا ذکر ہے کہ یہ شیعہ اور ان کے رہبر اور رہنما سب کے سب جہنم میں جائیں گے۔ اب آپ ایک بار نہیں 1000 بار اس آیت کو فٹ کیجئے گا، اور اگر آپ کہیں کہ شیعہ جہاں قرآن مقدس میں آیا ہے وہ جنت میں جانے والوں کا ذکر ہے، تو میں آپ کو سناتا ہوں، سورہ قصص ہے، 20واں پارہ ہے اور آیت نمبر 4 ہے۔ فرعون کے متعلق اللہ کا قرآن کہتا ہے ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا، کہ فرعون چڑھ رہا تھا ملک میں اور کر رکھا تھا وہاں کے لوگوں کو کئی فرقے۔ تو یہاں وجعل اہلہا شیعا، اس لفظ سے مراد، اس شیعہ سے مراد فرعون کے شیعہ ہیں۔ تو آپ ایسے شیعوں میں سے ہیں، یا ثم لننزعن من کل شیعۃ، جس آیت میں آپ خود اپنے آپ کو شامل کر رہے ہیں، ہمارا بھی یہی نظریہ ہے کہ آپ اس آیت میں شامل ہیں۔ وہ سب کے سب اللہ فرماتے ہیں حول جہنم جثیا، ہم سب کو گھٹنوں کے بل جہنم میں داخل کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔